ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا زبان کے فوائد اور تباہکاریاں. در حقیقت زبان کے اپنے ذاتی جو گناہ ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں اور بڑے بڑے ہیں. جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹے وعدے کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی مسلمان کو کافر کہنا، جھوٹی گواہی دینا، فسق اور کفر کی دعوت دینا، منافقانہ باتیں کرنا، تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ بذات خود کبیرہ گناہ ہیں. لیکن دوسرے اعضاء سے جو گناہ عموماً صادر ہوتے ہیں ان کے صادر ہونے میں بھی زبان کی شرکت ہوتی ہے. چور ڈاکو مل کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، رشوت کے لین دین میں بھی زبان استعمال ہوتی ہے. زناکار مرد عورت کے درمیان بھی زبان کی مفاہمت ہوتی ہے. دھوکہ فریب دینے میں بھی زبان کی شرکت ہوتی ہے. اسی لیے دوسرے اعضاء کی اس کی شرکت داری جو ہوتی ہے اس کی خوشامد و عاجزی کرتے ہیں کہ دیکھ تو ہماری سلامتی کو خطرے میں مت ڈال دینا. دیکھو زبان گالی دیتی ہے اور بہت مرتبہ اس گالی کی وجہ سے جوتا سر پہ پڑتا ہے. زبان اپنی جگہ 32 دانتوں کے قلعہ میں محفوظ رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ چلتی ہے تو کئی اعضاء کو سزا دلواتی ہے. ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں پوچھی. آخر میں عرض کیا پھر اس کے بعد کیا کروں؟ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کف علیک ھذا، اسے قابو میں رکھو تاکہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وَإِنَّمَا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہمارا اس پر مواخذہ ہوگا جو ہم باتیں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی تو ڈالیں گی. بہت سے لوگوں کو زبان پر قابو نہیں ہوتا. فضول باتیں، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹی موٹی باتیں، قسمیں کھانا مشغلہ ہوتے ہیں. انہیں ذرا ڈر نہیں اور بالکل دھیان نہیں کہ ان کی باتوں کا کیا پھل ملے. غور کریں، غیبت بہت بری بلا ہے. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں بعض کی غیبت نہ کریں. کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم مکروہ جانتے ہو لیکن غیبت کو برا نہیں سمجھتے. معلوم ہوا کہ مومن بھائی کی غیبت کرنا اور اس کے مردہ ہونے کے بعد اس کا گوشت کھانے کا ایک قسم کا اعتراف ہے. بعض لوگوں کو غیبت کا اتنا چسکا ہوتا ہے کہ دوسرے کی غیبت کر کے مزہ لیتے ہیں، اور اس غیبت کا وبال بہت بڑا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی تو ہے ہی جو کبیرہ گناہ ہے. حقوق العباد کا مسئلہ ہے. قیامت کے دن نیکیوں کے ذریعے لوگوں کو مظالم کا بدلہ دینا پڑے گا. مظالم میں بے ابرو کرنا بھی ہے جو غیبت میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک حدیث میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ الغیبت وشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہ زنا کر کے بندہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں.
غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ غیبت میں ایک پہلو تکبر کا بھی ہے، کیونکہ غیبت کرنے والا اس برائی سے اپنے آپ کو بری کرتا ہے اور دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے، لازماً جس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ ایسا ہے، میں ایسا نہیں ہوں، یہ میں ہی، یہی تو تکبر ہے۔ کسی بزرگ سے سنا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ معذر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کے زنا سے زیادہ شدید ہونے کا ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ زنا کا گناہ باہم آپس میں رضامندی سے ہوتا ہے، یعنی زنا کا گناہ باہی اور غیبت کا گناہ جاہی ہے، یعنی اس میں غیبت کرنے والے کے دل میں تکبر مضمر ہوتا ہے۔ کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرے یا سامنے، دونوں برابر ہیں۔ اس کی دلیل ایک مرفوع حدیث میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا جو اس کو ناگوار گزرے، یہی تو غیبت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کا دار و مدار ناگواری پر ہے، پیچھے ہو یا سامنے ہو۔ کسی کے سامنے ایسی بات کہی اس کو ناگوار ہے، وہ بھی غیبت کے درجے میں آتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوگی جو غیبت کو جائز کرنے کے لیے یوں کہہ دیتے ہیں، میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ منہ پر کہہ دینے سے غیبت کے گناہ سے بچ نہیں سکتے، گناہ تو وہاں بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیبت کے بارے میں کہ غیبت کا جو مطلب اور مصداق بتایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی، ہاتھ، آنکھ، زبان کے اشاروں سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ذکر کا اخاک بما یکرہ۔ اور اس کے بعد حدیث آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا تعارف فرماتے ہوئے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ۔ ایک صحابی نے عرض کیا ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اگر وہ خرابی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو کیا اس کا ذکر کرنا بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد ابتغوتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ، اگر تیرے بھائی میں وہ عیب اور خرابی موجود ہے جو تو بیان کر رہا ہے تبھی تو وہ غیبت ہوئی، اور اگر تو نے وہ بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پہ بہتان لگایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہتان کے ساتھ غیبت بھی ہے، کیونکہ جب آپ نے واقعی عیب کا تذکرہ ناگوار ہوتا ہے تو جو عیب موجود ہی نہ ہو اس کو بیان کرنے میں کیوں کا ناگواری نہ ہوگی، لہذا تہمت غیبت میں بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو زبان کے گناہ ہیں ان سے زبان بھی گندی ہوتی ہے اور قلب بھی، اس کا بھی خون ہو جاتا ہے۔ گناہ تو گناہ ہے، لایانی کلام سے بھی دل متاثر ہوتا ہے، دل میں کثافت اور سختی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ نہ بولا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی کثافت، سختی کا باعث ہے۔ مزید فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل قاسی ہو، یعنی جس کے دل میں کثافت اور سختی ہو وہی سب سے زیادہ اللہ سے دور ہے۔ دل کی کثافت آخرت کی فکر سے دور رکھتی ہے، نماز میں دل نہیں لگنے دیتی، ضعیف اور مسکینوں پر رحم کرنے نہیں دیتی، اور حق بات قبول کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ اس لیے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ، کہ انسان کی ہر بات اس کے لیے ضرر کا باعث ہے، نقصان ہے، نفع کی چیز نہیں ہے، الا یہ کہ عمل بالمعروف ہو، یعنی بھلائی کا حکم دیا جائے، یا نہی عن منکر ہو، یعنی برائی سے روکا جائے، یا اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ کے ذکر میں وہ سب اعمال آ گئے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو غور کریں کہ اس حدیث میں 3 باتوں کے علاوہ ساری چیزوں کو باعث نقصان بتایا ہے۔ ان میں جو گناہ ہیں ان کا باعث ضرر ہونا تو ظاہر ہی ہے،
لیکن جو باتیں گناہ نہیں ہیں یعنی فضول اور لایانی باتیں، ان کا باعث ضرر ہونا اس اعتبار سے ہے کہ ان سے دل میں کثافت آتی ہے، اور دوسری وجہ سے کہ جتنی دیر میں لایانی باتیں کی اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا تو فائدہ ہوتا۔ فائدہ مند بات سے محروم ہونا بھی تو ایک نقصان ہے۔ آپ غور کریں نا، دکانداروں کا طریقہ ہے کہ سال بھر کی کمائی کا حساب لگاتے ہیں، اگر نفع نہیں ہوا اور ان کی اصل رقم صحیح سالم رہی تو اسے بھی وہ نقصان میں شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ وقت خرچ ہوا، محنت لگی، وقت لگایا، محنت کی، مشقتیں اٹھائی، اور محنت رہ گاں ہوگی، نفع کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آخرت کے معاملے میں بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ جس بات سے نفع نہ ہو، اگرچہ گناہ بھی نہ ہو، اس جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو کتنا بڑا ثواب ملتا، اور یہ ثواب سے محرومی بھی تو نقصان اور ضرر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زبان انسان کے اندر بہت اچھی چیز ہے زبان انسان کے جسم میں۔ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب کی تلاوت، خیر کی تعلیم و تلقین، نرم گفتاری، یہ سب چیزیں زبان ہی سے صادر ہوتی ہیں، لیکن اگر اسے شر میں استعمال کیا جائے تو دیگر اعضاء سے بڑھ کر شر و معصیت کا، نافرمانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے اکابرین فرمایا کرتے تھے کہ جرم صغیر و جرم کبیر، اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے لیکن جرم اس کا بہت بڑا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو دیگر اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہماری سلامتی تیرے ہی سبب سے ہے، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو نے ٹیڑھی راہ اختیار کی، کچھ راہ پر چل پڑی تو ہمیں بھی ٹیڑھی راہ پر چلنا پڑے گا۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ ہمیں اپنی اس زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زبان کو اللہ اپنے ذکر میں، تلاوت میں اور اچھے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔